بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح الیاس بھی یقیناً ہمارے پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی؟ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو اب وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ کے منتخب بندے البتہ محفوظ رہیں گے۔ ہم نے الیاس پر بھی عنایت کی اور پچھلوں میں ایک گروہ کو اس کی ملت پر چھوڑا۔ سلامتی ہو عظمتوں والے الیاس پر۔ ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور کچھ شک نہیں کہ لوط بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو ہم نے نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا کے پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ اس کے بعد ہم نے اوروں کو ہلاک کر مارا۔ قریش کے لوگوں، تم صبح کو بھی ان کی بستیوں پر سے گزرتے ہی ہو اور رات میں بھی، پھر کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ اسی طرح یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی کی طرف بھاگ نکلا جو مسافروں سے بھر چکی تھی، پھر کشتی طوفان میں گر گئی اور ان کے کہنے پر اس نے کرہ ڈالا تو اسی کے نام پر نکلا اور وہ سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ سزاوار ملامت ہو چکا تھا۔ سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑا رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، لیکن اس نے تسبیح کی تو ہم نے اس کو کھلے میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ ہم نے مزید عنایت فرمائی اور اس پر ایک بیل والا درخت اگا دیا اور جن کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اسے دوبارہ انہی 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک مدت تک رہنے بسنے کی مہلت دے دی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ
ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين۔ یہ اب بھی نہیں مانتے تو ان سے پوچھو، کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ سن لو، حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اپنی من گھڑت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہوئی ہے، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ پھر کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ یا تمہارے پاس کتاب الہی کی کوئی واضح حجت ہے؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ۔ انہوں نے خدا کے اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ بنا رکھا ہے، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ نافرمانی کریں گے تو وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہی اس کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ سو تم اور تمہارے معبود، تم ان پر صرف انہی کو فریفتہ کر سکتے ہو جو اپنے کرتوتوں کی بنا پر جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ یہ ہمیں خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم جو ہیں ہم تو خدا کے حضور صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم تو ہمہ وقت اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلوں کی یاد دہانی ہمارے پاس ہوتی تو ہم خدا کے خاص بندے ہوتے، لیکن وہ ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ سو عنقریب جان لیں گے کہ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ تم خدا کے رسول ہو اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ سو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۔ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جنہیں اس سے خبردار کر دیا گیا۔ اس لیے چھوڑ دو اور کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو کہ عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تیرا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے پیغمبروں پر سلامتی ہے، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جہانوں کا پروردگار۔